کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ایک حدیث میں اس صدقہ جاریہ کی تفصیل موجود ہے، جیسے کسی نے مسجد بنائی، کسی نے نہر کھدوائی، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچا دیا، علم کی نشر و توبیع کی، تو یہ وہ اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتے۔ مجھے اور آپ کو صدقہ کی مختلف صورتیں اختیار کرنی چاہیے۔ کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، لباس پہنانا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ جو کمائی کر کے تم بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، تم نے کھیتی لگائی اور چڑیاں آ کر کے دانے چگ گئیں، اللہ وہ بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صدقے کا بہت وسیع مفہوم ہے، کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ کلمۃ الطیبہ، اچھی بات کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا دینا، اس کو بھی کہا چھوٹی نیکی نہ سمجھنا۔ تو مختلف صدقے کی صورتیں ہیں اور سب ہمیں ادا کرنی چاہیے، لیکن ایک بہترین شکل صدقے کی صدقہ جاریہ ہے، اور وہ مسجد بنا دینا، وہ دارالعلوم بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، حدیث میں آتا ہے۔ جس طرح وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو بیر ہا لے کر کے صحابی اس کا معاملہ لے کر آگے، حضور مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی کنواں ہے، تو میں یہی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دور موجود کے اندر جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، آر او پلانٹ وہاں لگا دینا، یہ کنواں کھدوانے کا دور موجود کے اندر ایک منظم طریقہ ہے۔ بلکہ ہمیں نیت کرنی چاہیے، آپ کو بھی کہتا ہوں اور میں خود بھی اس کی نیت کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوگا بھی، کہ ہر شخص ہم میں سے ارادہ کرے، جس کے پاس مال ہے وہ تو کرے ہی کرے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی کرے، اللہ اسے مال دے گا۔ ہر شخص ارادہ کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک مسجد تو بنواؤں گا، میں زندگی میں ایک جامعہ تو بنواؤں گا۔ تو یہ اگر ہم نیت کر لیں تو نیت المومن خیر من عملہ، تو اس کا ثواب آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ نیت وہ والی نہیں ہے کہ جب مال ہو تو پھر نیت ٹوٹ جائے۔ کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ پہلے نیت کرتا ہے جب مال نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی چڑھا اس کے اوپر، کھجور کے اوپر توڑنے کے لیے، تو وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، تو اسے نہیں پتا تھا، جب خوشے کو ہاتھ ڈالنے لگا تو ایک خوفناک سانپ دیکھا تو ڈر گیا، اور فوری نیچے سرکنے لگا اور کہا اللہ اگر اس سانپ کے قہر سے تو مجھے بچا لے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا، اور نیچے سرکنا شروع۔ یوں اترتے اترتے نصف تک آ گیا اور سانپ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، تو کہنے لگا اللہ اگر تو مجھے اس سانپ سے بچا لے تو تیری راہ میں بکری خیرات کروں۔ پھر زمین کے تھوڑا سا قریب آ گیا اور کہنے لگا اللہ تو اگر اس سانپ سے مجھے بچا لے تو مرغی دے، اور پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا مالک میرے گھر میں ایک انڈا پڑا ہے، وہی تیری راہ میں جا کے خیرات کر دوں گا۔ تو اونٹ سے چلا اور معاملہ انڈے تک پہنچا۔ یہ صادق النیہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو کبشہ الانماری سے ایک روایت ہے، اس میں فرمایا لوگ چار طرح کے، ان میں سے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اللہ اس کو شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، علم دیا ہے۔ آگے لفظ ہے فہو صادق النیہ، لیکن وہ نیت کا بھی سچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا لعملت بعمل فلان، تو جو مالدار لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا۔ اور وہ ایسے اوپر سے نہیں کہہ رہا جب مال آ جائے تو پھر جائے، فرمایا وہ ہوا صادق النیہ، وہ نیت کا سچا ہے، اگر مال آتا تو کرتا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس نے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن جب اعمال تولیں گے تو یہ بھی اس سخی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، یہ بھی افضل المنازل میں ہوگا۔ تو نیت کر لینی چاہیے کہ صالح اعمال بجا لائیں، صدقہ کریں، اور صدقہ جاریہ میں مجھے آپ کو سچے دل سے اگر اللہ نصیب کر دے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، اور وہ تو ہمارا کفن بھی میلا نہیں ہوتا کہ سب کچھ بانٹ لیا جاتا ہے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتھے نہیں تیرے کرتے۔ اچھی اولاد صدقہ جاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر میں جانے کے بعد اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے اور اچانک اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مالک یہ تو میرے اعمال نہیں تھے جس مقام پر مجھے بٹھا دیا گیا ہے، میں تو اس لیول کے عمل ہی نہیں کیے ہیں جو درجہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے اے میرے مالک یہ جو ہے یہ میرے لیے کہاں سے آ گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے استغفار ولدک لک، تیرے بعد تیرا بیٹا جو تو چھوڑ کے آیا تھا اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اللہ نے سب کچھ تیرے کھاتے میں لکھا۔
تو اولاد نیک ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں کہ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس کے لیے صدقے کا بھی اہتمام کرتی ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کرتی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی کر سکے تو نیک ہو اولاد، صالح ہو، تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اولاد اگر نمازی ہوگی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اگر اولاد نہیں، لیکن اولاد اگر بدکار ہے، اولاد اگر جاہل چھوڑ کے گیا ہے، دیندار نہیں چھوڑ کے گیا، تو میں ایسے اشخاص کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے؟ وہ پھر یہاں نہیں ہوگا، بیرون ملک ہوگا، وہ کھڑا تھا جنازہ گاہ میں، کھڑا رہا، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ حیرت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہاں، ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور ساری زندگی دوسرے لوگوں کے جنازوں میں جا کے دھوکہ دہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چپ کر کے، کچھ نہیں آتا ہوتا کیا پڑھنا ہے۔ اور جب اپنی ماں فوت ہوتی ہے، اپنا باپ فوت ہوتا ہے، تو الگ بیٹھ کے جنازہ تو یاد نہیں کر رہے ہوتے کہ ماں چلی گئی ہے، باپ چلا گیا اور مجھے جنازہ بھی نہیں آتا، اور ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کیا ہے، اب اپنی ماں سے تو نہ کروں، اپنے باپ سے دھوکہ تو نہ کروں۔ تو وہ سارے کاموں میں، مہمانوں کو دیکھنے بھالنے میں، خوش آمدید کہنے میں، مہمانوں کو بٹھانے میں، لوگوں کی تعزیت قبول کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب قبرستان میں جاتے ہیں اور صف میں کھڑے ہوتے ہیں، افسوس تو ہوتا ہوگا ہم کتنے بد نصیب بیٹے ہیں کہ ہم اپنی حقیقی ماں کے لیے، حقیقی ماں باپ کے لیے، اور تو رہا جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو صالح اولاد کی نشانی بتائے گی، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، جو نیک اولاد ہوگی وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتا، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوتا اللہ میری اولاد کی خیر کرنا، تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کی خیر کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، تو انتقال کے بعد وہ خواب میں ملے تو پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن جب میں فوت ہوا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو جامعہ میں، درس گاہ میں، مسجد میں چھوڑ آئی کہ اس کو قرآن پڑھا دیا جائے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ توتلی زبان سے بار بار پڑھتا ہے۔ تو میرے رب نے مجھے بخش دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اسے عذاب دے رہا ہوں۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ راستے کو کشادہ کرتا ہے۔